أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعنا معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت بركته بذاته محياه وطاعة الأوان بدينه وذكره ورينا برادران کریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز فرمایا اور تجدید ایمان کی خاطر ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شمار فرمایا جس میں اللہ نے کی بخشش فرمائی۔ حدیث مبارکہ جو ہے مختصر کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ بخشا جاتا ہے۔ یہاں تک ہے احادیث میں کہ ذکر کی محفل میں جو شخص آیا وہ ذکر کی نیت سے نہیں آیا، صرف یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ ذکر یہاں پہ کیا ہو رہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ طویل حدیث ہم کئی مرتبہ سمجھ چکے ہیں، تو ہم بخشش پانے والوں میں ہیں۔ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخشش اس کو مل جاتی ہے، اس میں ہمارا شمار فرمایا۔ اور امت محمدیہ کے ذاکرین کا مقام ہے کل حشر میں وہ لوگ انبیاءوں کے ساتھ موتیوں کے منبر پر بیٹھے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ذاکر ہوگا، جو ذکر کرنے والا ہوگا، جو اللہ کی جانب متوجہ ہوگا، جو ہر آن اللہ کی فکر میں رہے گا، وہ اس کا جو حشر ہوگا وہ انبیاءوں کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو ایسا بنا دیا اپنے فضل و کرم سے، ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو آسانی پیدا فرمایا یہاں پہ آنے کے لیے۔ دنیا ہے بھائی، دنیا میں اتنی مصروفیت ہے، ہم ایک منٹ ہم کو خالی نہیں ملتا، یہ کام ہے وہ کام ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہاں پہ آنا آسان فرمایا، راستے ہمارے لیے مہیا فرمایا، تو پھر اللہ کا احسان ہے، ہم اللہ کے شکر گزار ہوتے ہیں، ہر آن ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور ہم جو بات رکھیں کہ ہم ایمان کے بغیر ہماری کامیابی نہیں، ہمیشہ ہم بات رکھتے ہیں ایمان کے بغیر ہماری کامیابی بالکل نہیں۔ ایمان کیا ہے بھائی؟ ایمان اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اس بات کا یقین کرنا ہے۔ ہماری تعلیمات ہم جو کوشش کر رہے تھے سمجھنے کی کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ الہ کیسا ہونا چاہیے، تم کیا بولے؟ ذات پہ خدم ہونا چاہیے بولے، یعنی اپنے آپ سے قائم ہونا چاہیے، دوسروں کو قائم کرنے کی صلاحیت ہونا چاہیے۔ صفات میں کیسا ہونا چاہیے بولے؟ ہم کامل ہونا چاہیے۔ افعال میں کیسا ہونا چاہیے؟ مختار ہونا چاہیے، کسی اور کا محتاج نہیں ہونا اپنے کام کے کرنے میں، ذاتی قوت رکھنا انہیں۔ اور آثار میں کیسا ہونا چاہیے؟ مالک ہونا چاہیے۔ کیسا مالک؟ دونوں جہانوں کا مالک ہونا چاہیے۔ کیسا مالک؟ دونوں جہانوں کا مالک ہونا چاہیے۔ اب اللہ مالک اگر ہے تو پھر ہم کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، ہم کیا ہے؟ مملوک ہے۔ اللہ تعالیٰ دعویٰ کرا قرآن میں، لہو میراث السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ لہو میراث السماوات وما فی الارض، یعنی اسی کی میراث ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ کس کا بھائی؟ اللہ کا، جو کچھ کے زمینوں اور آسمانوں میں ہے۔ لہو میراث السماوات وما فی الارض، آسمانوں میں زمین جو کچھ ہے اللہ ہی کا، اللہ ہی کی ملک ہے۔ لہو ملک السماوات وما فی الارض، وہی بادشاہ ہے زمینوں اور آسمانوں کا،
بادشاہ مطلب مالک، بادشاہ مطلب مالک، اس کی ملک ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم کیا ہے؟ اللہ کے مملوک ہے۔ فرض کیجیے یہ تسبیح ہے، میں بولا بھائی یہ تسبیح آپ رکھو، یہ تسبیح آپ رکھو، اور میں اگلے منگل کو آپ سے لوں گا۔ بھائی تسبیح آپ کو دیا تو آپ تسبیح گھر میں لے جا کے بچوں کو دے دیتے، کھیلنے میں لے لیتے، اس کو نہیں لیتے، کیا کرتے ہیں؟ حفاظت سے رکھتے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میری تسبیح نہیں ہے، اگر بچے توڑ دیے تو میں کیا بولوں گا غازی صاحب کو جا کے؟ ارے تسبیح توڑ دیے، میں میرے بچے بولوں گا، شرمندگی کی بات ہے میرے ہاتھ سے، امانت رکھا ہے میرے پاس غازی صاحب، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ ویسے ہوگا نا آپ، میں جب اگلے منگل کو پوچھوں گا کہاں ہے میری تسبیح، تو آپ بولیں گے کہ بھائی آپ کی تسبیح، میں بولوں گا شکریہ آپ کا، آپ حفاظت سے رکھنے والے ہیں۔ پھر ایک بار دوں گا تسبیح حفاظت سے رکھے، بعد میں دوسرے اہم چیزیں جو ہیں وہ بھی آپ کے حوالے کرتا جاؤں گا، بھائی امانت دار بچہ ہے، ایماندار بچہ ہے، اس کے بدلے میں تسبیح دیا آپ کو، آپ لے جا کے بچوں کو دے دیے، بچے توڑ دیا، میلی کر دیے، گندی کر دیے، آپ اس کو گیٹیاں مار کے لا کے دے دیے آپ کی تسبیح بول کے، میں خوش ہوتا ہوں آپ سے ناراض۔ جو کچھ کے کائنات میں ہے سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس امانتاً رکھا ہے، ہم کو اس کا احساس ہونا، شعور ہونا، چاہے انفس میں ہو چاہے آفاق میں ہو۔ اللہ ملک ہمارے پاس جو ہوتی ہے دو قسم کی ملک ہوتی ہے، ہمارے پاس جو ملک ہوتی ہے دو قسم کی ملک ہوتی ہے، ایک ملک ہوتی ہے انفس، ایک ہوتی ہے آفاق۔ انفس یعنی ہمارے جسم کے اندر، ہمارے جسم کے اندر، اس کو بولیں گے انفس۔ ایک ہوتی ہے آفاق، جسم کے باہر۔ اب جسم کے اندر یا جسم میں ہمارے ساتھ انفس میں کیا کیا دیا بھائی اللہ تعالیٰ؟ آنکھ دیا ہمارے کو، لب و دندان دیا اللہ تعالیٰ کو، گردے دیا ہمارے کو اللہ تعالیٰ، دماغ دیا اللہ تعالیٰ، ہاتھ پیر دیا اللہ تعالیٰ کو، یہ تمام یہ اندرونی ہے، اس کو بولیں گے انفس۔ کیا بولیں گے اس کو؟ انفس۔ یہ اس کا مالک بھی اللہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ آفاق کی بھی مل دیا اللہ تعالیٰ ہم کو۔ آفاق میں کیا دیا بھائی؟ ہمارے کو بیوی دیا، ہم کو بچے دیا، ہم کو دولت دیا، ہمارے کو دوست احباب دیا، یہ سب چیزیں، مال و متاع دیا، یہ سب کیا ہے؟ آفاق میں، وہ بھی اللہ کی ملک ہے، وہ بھی اللہ کی ملک ہے۔ انفس میں بھی اللہ کی ملک ہے، آفاق میں بھی اللہ کی ملک ہے، اس کو بھی اللہ کے حوالے کرنا، اس کو بھی اللہ کے حوالے کرنا، تو ہم امانت دار ہے۔ اب دنیا میں مثال دیا آپ کو کہ بھائی یہ تسبیح آپ لے جاؤ، اللہ بول کے بلا، یہ مثال سمجھ میں آ گئی۔ اب اللہ ہمارے کو دیا تو واپس کیسا لیتا بھائی؟ یہ گھر میرا ہے، میں بول دیا اللہ کا، یہ اسکول ہے، اسکول کی بلڈنگ ہے، میں بولا بھائی اللہ کی ملک ہے بتو، پیرنٹس آ کے ڈر جاتے، بھائی اللہ کیا نا آپ ہٹو، ہم تھوڑی دیر اسکول چلاتے، بلڈنگ میری ہے دے دو میرے کو، سوال ہو سکتا نا؟ بھائی میں بول رہا ہوں اللہ کی ملک ہے، اللہ کے حوالے کر دینا، لیکن اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کیسا کرنا؟ پھر یہ میں تسبیح آپ کو دیا، کوئی اور آ کے آپ سے پوچھا یہ تسبیح میں غازی صاحب کہنا میرے کو دے دو، تو آپ دے دے تسبیح؟ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ غازی صاحب میرے کو دیا رکھو بول کے، ارے غازی صاحب کیا کرے؟ میرے کو دیا رکھو بول کے تسبیح، میں غازی صاحب کو واپس کرتا ہوں، آپ کو نہیں دے سکتا۔ غازی صاحب جو بولے وہ عمل کروں گا میں۔ غازی صاحب منگل کے بدلے میں اتوار کو فون کر کے بولے نہیں میرے کو اور جانا ہے، تسبیح لا کے دے دو، میں اتوار کو لے جا کے تسبیح کو دے دیتا ہوں۔ آجی بات سمجھ میں؟ یعنی اللہ کی ملک ہے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس رکھا تو امانت میں رکھا، اور اللہ جب چاہے گا لے لے گا، ہم اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ انفس اللہ کی ملک، اللہ کے حوالے کرنا، کیسا کرنا بھی اللہ کی ملک اللہ کے حوالے۔ انفس میں ہم آنکھ دیا اللہ تعالیٰ، آنکھ کو آنکھ اللہ کے حوالے کیسے کریں؟ ہاتھ پیر دیا اللہ کے حوالے کیسے کریں؟ زبان دیا اللہ کے حوالے کیسے کریں؟ یہ تمام چیزیں اللہ کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ ورنہ پھر بے ایمان ہو جاتے، ورنہ پھر ہم بے ایمان ہو جاتے۔ اگر ہم کو امانت دار ہونا ہے، امین ہونا ہے، امانت رکھنے والا ہونا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے ملک اللہ کے حوالے ہونا۔
اب کیسا کرنا؟ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے ہم کیسے کریں؟ آفاق کے لیے ہمارے حضرت اللہ فرماتے ہیں، ان کے حضرت اللہ دادا دین اللہ نوری شرف اللہ رحمۃ اللہ علیہ اچھی مثال دیتے تھے اکثر و بیشتر کہ آفاق کی اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کیسے۔ اب یہ میں مثال تسبیح کی دیا، بھائی میں آپ کو تسبیح دیا، تسبیح سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے؟ میری تسبیح ہے بھائی، بولے غازی صاحب کی تسبیح ہے اچھی ہے بھائی، مدینے سے لائے سو ہے، بہت اچھی تسبیح ہے، 100 ریال کی ہوگی، 200 ریال کی ہوگی، مگر میں کیا کروں گا؟ غازی صاحب کو دینا، ارے 200 ریال کی تسبیح ہے، یہ تسبیح میں رکھ لیا تو میرے کو میں پیسے والا ہو جاتا ہوں، کیا ہو گیا؟ ہم بے ایمان ہو۔ سیم ایسی ڈپلیکیٹ تسبیح لا کے دے دیتا میں، کیا ہو گیا؟ ہم بے ایمان۔ امانت دار جو ہوتا ہے وہ امانت دار کیا کرتا ہے؟ یہ ملک سے محبت نہیں کرتا۔ میں بولا کہ بھائی یہ تسبیح رکھو، آپ عصر کی نماز کے بعد ذکر کرتے تھا، یہ تسبیح استعمال کرو، آپ ذکر کر سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ میں بولا بھائی یہ آپ تسبیح آپ محفل میں جاتے نا، یہ تسبیح آپ لے جا کے محفل میں استعمال کرو، آپ محفل میں استعمال کرو۔ میں جہاں بولا وہاں پہ آپ استعمال کریں، تب بھی آپ امانت دار۔ مرضی کے خلاف استعمال کریں، بے ایمان۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ تسبیح ہے، تسبیح جانے دیجیے، میں پانی کی موٹر دیا، میرے پاس 2 موٹر ہے گھر میں، 2 کی ضرورت نہیں ہے میرے پاس، 1 موٹر میرے پاس ایکسٹرا ہے، مطلب یہ موٹر آپ رکھو، آپ کے پاس موٹر نہیں ہے، موٹر رکھو۔ یہ موٹر جو ہے 1 گھنٹہ چلانا، اس کے بعد چلائے تو جل جاتی ہے۔ آپ 1 دن پانی آتا آپ کے پاس، 1 گھنٹہ چلانا، آپ 1 گھنٹہ چلانے کے بدلے میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے چلا دیے اس کو، موٹر بند ہو گئی، خراب ہو گئی، بے ایمان ہو گئے۔ 1 گھنٹہ چلا رہے ہیں آپ، 1 مہینہ 2 مہینے کے بعد میں پوچھا بھائی موٹر کیسی ہے؟ موٹر اچھی ہے بھائی، ارے میرے کو ضرورت ہے، یہ لیجیے آپ کی موٹر۔ خراب ہوئی کیا موٹر؟ خراب نہیں ہوئی، آپ کیسا استعمال کریں؟ ایسا استعمال کر، ٹھیک ہے بھائی رہنے دو، میرے پاس ابھی کام کر رہا ہے میرا۔ خراب ہو گیا اگر موٹر تو ارے کیا بھائی موٹر دیا تھا آپ خراب کر دیے میرے کو، دوبارہ موٹر نہیں دیتا۔ یہ مثال ہے، یہ مثالیں ہیں، کس بات کی مثالیں ہیں؟ سمجھنے کے لیے کہ امانت کیسی رکھی جاتی ہے۔ نوری صدر اللہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ایک مثال دیں گے کہ آپ کو بازار جانا ہے، وہ تو سائیکل کی مثال دے دیتے ہیں، گاڑی کی مثال دے دیں گے، وہ ٹائم سائیکل زیادہ تھے، آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے، تو سائیکل کی مثال دیتے، ہم اپن گاڑی کی مثال دیں۔ آپ کو بازار جانا ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کو بازار جانا ہے، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، آپ کیا کریں؟ اپنے دوست سے گاڑی پوچھے، بھائی ذرا گاڑی دو میرے کو، بازار جا کے آپ بازار گئے، بازار پہنچ کے آپ دکان کے سامنے گاڑی کو رکھ کے دکان میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی دکان میں داخل ہو رہے ہیں، ابھی پولیس والا آیا پیچھے سے، بھائی نو پارکنگ میں کون لگا دے، کس کی گاڑی ہے یہ؟ آپ دروازے میں جب دکان میں گئی نہیں، فوراً پلٹ کے دیکھتے، کیا پکارتے؟ میری گاڑی ہے پکارتے۔ پولیس والے کیا بولتے؟ میری گاڑی ہے، میں آ رہا ہوں۔ پولیس والے کو بولتے کیا دوست کی گاڑی ہے، لیکن ہمارے دل میں کیا ہے؟ وہ دوست کی گاڑی ہے۔ پولیس والے کو کیا بول رہے ہیں ہم؟ میری گاڑی ہے۔ تو اللہ کی ملک بھی ایسے ہی ہونا، لوگ پوچھیں گے تو بولوں گے کہ میرا اسکول ہے، لیکن قلب میں یہ بات ہونا کہ ملک اللہ کی ہے، اللہ جب چاہے اس کو واپس لے سکتا ہے، جیسے چاہے واپس لے سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اب اللہ کی ملک ہے بول کے چلے گئی تو ہمارے قلب کی کیفیت کیسا رہے گا؟ دل ہمارا کیا بولا؟ میں تسبیح کیا، آپ کو تسبیح واپس لے لیا تو آپ کو تکلیف بھی کیا؟ ایک ہی تکلیف بھائی، میں تسبیح دیا رکھو بول کے، تسبیح واپس لے لیا، یا موٹر دیا موٹر واپس لے لیا، تکلیف بھی بھائی، میرا خواہش نہیں، اس کے بدلے میں آپ کا پھول لے کے میں رکھ لیا تو تکلیف ہو جاتی ہے۔ ارے بات سنو، یعنی جو ملک جس کی ہے اس کے حوالے اگر کر دیے تو ہمارے قلب میں تکلیف نہیں ہونا۔ کیسا پہچاننا؟ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرے بول کے کیسا پہچاننا؟ اگر ہماری ملک میں
کچھ نقصان ہو جائے، اپنی حکمت اتنی اختیار کرتا ہے، حکمت اختیار کرنے کے بعد بھی ہماری ملک میں ہم کو نقصان ہو جائے تو ہمارے قلب میں تکلیف نہیں ہونا نقصان ہوا بولے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً بے شک ہر چیز اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جاتا ہے۔ انا للہ یہ پڑھتے نا اکثر انتخاب میں پڑھتے ہم، خالی اس کا معنی نہیں سمجھے۔ یہ ہر چیز جو گم گئی آپ کے پاس، جو نقصان ہوا، آپ پڑھ سکتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً بے شک اللہ ہی کا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ ان لوگوں کے لیے بشارت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ کیا بولا؟ ہم آزماتے ہیں لوگوں کو، مال سے آزماتے ہیں، اولاد سے آزماتے ہیں، تکلیف میں دے کے آزماتے ہیں، لیکن بشارت ہے ان لوگوں کے لیے، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ہماری ملک ہماری طرف لوٹا دیتے ہیں، ہماری ملک ہماری طرف لوٹا دیتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے جو کہہ دیتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہی کی ملک اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والی ہے، ہماری ملک اگر آپ سمجھے ہم تو قلب میں بے شک نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ ربیع الاول ہے اور ربیع الثانی میں یہ آیت زیادہ پڑھی جاتی ہے، یہ آیت ربیع الثانی میں 11ویں کے مہینے میں زیادہ پڑھی جاتی ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے، نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن و ملال ہوتا ہے، یعنی اللہ کا تھا وہی اللہ لے لیا۔ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھول خوش کئی مرتبہ سن لیا اب تک، پھر تجدید ایمان کی خاطر پھر سننا، ایمان میں تجدید ہونا۔ کیا ہوا بھائی؟ آپ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ آپ اپنے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا خادم آیا، آپ بے انتہا دولت مند تھے، بے انتہا دولت مند تھے آپ، ایسا نہیں جیسا لوگ آج کل سمجھ رہے اللہ والے بولے تو غریب رہنا، پریشان رہنا، نہیں، زبردست دولت مند تھے آپ، بہترین بہترین۔ آپ کی تجارت تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو تجارت کا مال جو جاتا تھا وہ جہاز بھی آپ کے ذاتی جہاز تھے، آپ کے جہازات تھے، آپ کا مال تجارت کا جاتا تھا، مال جا رہا تجارت کا ایک مقام سے دوسرے مقام۔ خادم آیا، خادم آ کے بول دیا آپ کو کہ یا سیدی اپنا جو جہاز جا رہا تھا وہ راستے میں ڈوب گیا۔ تو آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر بولے الحمدللہ، پھر اپنے کام میں لگے، اپنے جو بیان درس چل رہا تھا درس میں جاری رہے۔ پھر کچھ وقت گزرا، بعد میں ایک اور ایک خادم آ کے بولا کہ یا سیدی جو ہم کو خبر آئی تھی کہ جہاز ہمارا ڈوب گیا، ہمارا نہیں ڈوبا، ہمارا صحیح سلامت ہے، دوسروں کا ڈوب گیا، ہمارا صحیح سلامت اپنے لنگر کو پہنچ رہا۔ پھر آپ کچھ دیر خاموش بیٹھے، پھر بولے کہ الحمدللہ۔ تو جو ساتھ کے لوگ تھے، جو مریدین تھے، بولے کہ یا سیدی ایک سوال ہے کہ آپ کو بولے کہ مجھے کچھ نقصان ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، کچھ چیز آپ کو فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ، آپ دونوں ٹائم الحمدللہ بولے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب جہاز ڈوبنے کی اطلاع ملی، جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو اپنے قلب پہ نظر رکھ ڈالا، دیکھا کہ میرا جہاز ڈوب گیا، میرے کو تکلیف ہی کیا، غم ہوا کیا، نقصان کا اتنا میرا نقصان ہو گیا، میرے کو غم ہوا کیا؟ میں دیکھا کہ میرے قلب میں کوئی کیفیت نہیں ہے، اللہ کے مل کے اللہ لے لیا۔ میں بولا الحمدللہ میں ایمان والا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے ملک اللہ کے حوالے کر دینا۔ میں یہ دیکھا کہ میرے قلب میں کوئی کیفیت نہیں بدلی، اتنا نقصان ہو گیا، الحمدللہ میرا قلب مطمئن ہے۔ پھر اطلاع ملی جہاز آ گیا، الحمدللہ، کیوں؟ کیونکہ بھائی فائدہ ہو گیا، میرے کو اتنا زیادہ نفع ہو گیا، میں مالک بن گیا۔ پھر بولا کہ نہیں، اللہ کی ملک ہے، اللہ امانت میں رکھا، اللہ نے۔ تو یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔
ایمان والا کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ ہم بزرگان دین پہلے فرماتے اکثر ہم ابھی بولتے ہیں اللہ مالک ہے بھائی، یہ بزرگان دین اللہ والوں کے عام بول چال کے الفاظ ہیں تاکہ ہمارے دل میں بار بار بات بیٹھ جائے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ لیکن آج کل یہ پریکٹس نہیں ہو رہی، اس لیے بزرگان دین کیا کرے؟ دو چیزیں رکھے، ایک رکھے مراقبہ اور ایک رکھے یہ ذکر نفی اس بار۔ کیا کرنا؟ ہم ہفتے میں مہینے میں ایک بار بیٹھ کے اللہ مالک ہے میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے میں مالک نہیں ہوں، اس کی پریکٹس کرنا۔ ہم کچھ وقفہ توجہ کرنا، بار بار کچھ نقصان ہو گیا توجہ کر کے دیکھنا، ارے وہ نقصان میں میرے کو تکلیف ہی کیا، اگر میرے پاس کچھ آ گیا کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ امانت رکھا، اللہ کو واپس دینا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے۔ جو نقصان ہوا اس پہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی ہم تو سنا یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والے، امانت اللہ کے حوالے کرنے والے اگر بن گئے تو سمجھنا کہ ہم کامیاب صالح کے درجے میں آ گئے، ہم صالح کے درجے میں آ گئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا کہ ہم انعام یافتہ ہیں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بولے اللہ تعالیٰ۔ دعا کرتے نا ہم فاتحہ میں، ہر نماز میں ہم بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ راستہ ان لوگوں کا چلا ان پر تو نے انعام کیا، راستہ ان لوگوں کا چلا ان پر تو نے انعام کیا۔ انعام کیا کس پہ؟ اللہ تعالیٰ آگے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیین پہ اللہ تعالیٰ انعام فرمایا، صدیقین پہ اللہ تعالیٰ انعام فرمایا، شہداء پہ اللہ تعالیٰ انعام فرمایا، صالحین پہ اللہ تعالیٰ انعام فرمایا۔ یہ درجات ہیں، سب سے چھوٹا درجہ ہم کو صالح کا مل رہا، صالح کے درجے میں بھی ہم ہیں تو کامیاب ہیں، صالح کا درجہ بھی اگر ہم کو مل رہا ہم کامیاب۔ انعم اللہ علیہم نبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، بولے اللہ تعالیٰ کتنی حسین رفاقت ہے، کتنی اچھی رفاقت ہے، دوستی ہے ان لوگوں کی۔ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جانا، کیسا شامل ہو سکتے؟ اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر کے شامل ہو سکتے، انفس میں بھی آفاق میں بھی۔ ہم یہ آفاق کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، حضرت قبلہ تھے، انتقال ہو گیا ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، لیکن حضرت کیا کریں، مصروف ہے اپنے باتوں میں، درس میں تدریس میں۔ لوگ آ کے بولے حضرت جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، آئیے تدفین کا انتظام کریے۔ ارے ہاں ٹھیک ہے، آپ کو کوئی غم ہی نہیں ہے، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ کو کوئی غم نہیں ہے، افسوس نہیں ہے، تو ارے ہاں ٹھیک ہے چلو بول کے اٹھے، تدفین کرے، تدفین کے لیے گئے۔ خبر میں حضرت بڑے حضرت خبر میں اترنے کے لیے دیکھے ڈنڈا تھا ہاتھ میں، عصا، کیا کرے؟ وہ جو شخص بولا تھا حضرت آپ تو ترتی نہیں ہے اولاد کا بولتے، وہ ڈنڈا اس کو لیے ذرا پکڑ بھائی بولتے، حضرت کو شخص ڈنڈا پکڑ لیا، حضرت اترے نیچے، تدفین کر دیے، باہر آئے، باہر آ کے بولے کہ میرا ڈنڈا دے دو، تو شخص ڈنڈا دے دیا۔ تو حضرت پوچھے آپ کو غم ہوا کیا، کچھ تکلیف ہوا کچھ؟ تو اس نے بولا کہیں کی تکلیف بھائی، آپ کا ڈنڈا تھا آپ کو دے دیا بھائی، آپ کا ڈنڈا تھا آپ کو واپس دے دیا۔ تو وہ بڑے حضرت فرمانے لگے بیٹا کس کا تھا؟ میرا تھا، اللہ دیا تھا اللہ لے لیا، میرے کو کس بات کا غم ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ امانت میرے پاس رکھا تھا، اللہ واپس لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولنا آسان ہے لیکن جب عمل پہ بات آ جاتی ہے ہم یہ سب بھول جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ پریکٹس کرنا پڑتا۔ کیا کرنا پڑتا؟ پریکٹس کرنا پڑتا۔ کیسا پریکٹس کرنا؟
ہم کو جب موقع ملا ہم بیٹھنا 15 منٹ کم از کم، اللہ مالک ہے میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے میں مالک نہیں ہوں، اللہ مالک ہے میں مالک، جو ملک ہے، یہ گاڑی اللہ مالک ہے میری نہیں، یہ گھڑی اللہ کی ہے میری نہیں، یہ گھر اللہ کا ہے میرا نہیں۔ بار 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 بولنے سے ہمارے قلب میں یہ بات بیٹھ جاتی کہ بھائی ملک اللہ کی ہے۔ جب وہ قلب میں بات بیٹھ گئی، اگر نقصان ہوا تو ان کو تکلیف نہیں ہو۔ انسان مرتے وقت تو ساتھ لے کے جانے والا نہیں ہے، یہ ایمان ساتھ لے کے جانے والا ہے۔ کروڑوں اربوں، تھوڑے 2 سال پہلے شاید نظام سرکار کے 8ویں نظام 9ویں نظام کا انتقال ہو گیا، اتنی کروڑوں کی اربوں کی پراپرٹی ابھی بھی ہے کہ نظام سرکار کی بچی بھی، کیا ہوا؟ ایک گرگا ساتھ لے گیا۔ بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے، کیا لے کے گئے؟ کچھ لے کے نہیں گئے۔ ساتھ جانے والا کچھ نہیں ہے، میں اتنا جما کے رکھا، میں اتنا جما کے رکھا۔ اللہ دیا نعمت رکھو لیکن اس سے دل مت لگاؤ، دل نہیں لگنا۔ نقصان ہوا تم کو تکلیف نہیں ہونا، یہ ایک احساس ہوا۔ ملک کا نقصان ہو گیا تو ہم کو تکلیف، ہماری جو کوشش ہے، مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، گاڑی ہے بھائی، گاڑی چوری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون بول کے خاموش ہے بیٹھ۔ آپ کی جو حکمت ہے، حکمت اختیار کرو، لیکن خلق کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آنا۔ آپ کو کمپلین کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چوری کی گاڑی کوئی غلط کام میں استعمال میں آ جائے، کوئی چوری کے کام میں استعمال میں آ جائے، کوئی قتل کے کام میں استعمال میں آ جائے، کوئی ڈرگس کے کام میں استعمال میں آ جائے، آپ پکڑ میں آ جائیں۔ حکمت بھی اختیار کرنا ہے، حکمت بھی اختیار کرنا ہے، لیکن خلق کی کیفیت میں تبدیلی نہیں آنا۔ اللہ کی ملتی ہے، اللہ کی جا، پیدل جاتا ہوں، اللہ قوت دیا پیروں میں۔ یہ ایمان کی علامت، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کیا ایمان؟ اللہ ہی مالک ہے۔ لہو میراث السماوات و ما فی الارض، لہو ملک السماوات و ما فی الارض، قل اللہم مالک الملک۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہا، آپ کہہ لیجیے بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے، اللہ کی مرضی۔ خزانے اللہ کے، تمام کے تمام خزانے اللہ کے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت اللہ کے اختیار میں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اس کے بعد کیا ہے حافظ صاحب؟ بیدک الخیر وهو علی کل شیء قدیر، اسی کے ہاتھ میں خیر ہے، اللہ ہی کے ہاتھ خیر ہے، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے، قادر و مطلق ہے۔ جسے چاہتا ہے بادشاہ ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خالی بادشاہ نہیں، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اسی لیے شہنشاہ کسی کو نہیں بولنا بولتے، تاریخ میں اکبر کے لیے شہنشاہ کا لفظ استعمال نہیں آتا، خاص طور پہ اکبر بادشاہ جو تھا، اکبر بادشاہ کو شہنشاہ بولتے۔ شہنشاہ مطلب شاہوں کا شاہ، شاہوں کا شاہ، شاہ کے معنی بادشاہ، شاہ کے معنی بادشاہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ، بہت بڑا ایریا اس کے قبضے میں تھا، بہت بڑی سلطنت پہ حکومت کرا بادشاہ اکبر۔ شہنشاہ، تو شہنشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ بول دے رہا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے بادشاہ دیتا ہے، اس کے اختیار میں ہے، بادشاہ پوری اس کی ہے، اور جسے چاہتا ہے واپس بھی لے لیتا ہے۔ دیا بھی تو الحمدللہ، دیا بھی تو الحمدللہ۔ یہ ہم کیفیت، یہ آفاق کی بات کر رہا ہوں میں۔ ہم انفس بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے حوالے کیسا کرنا۔ آفاق میں تو سمجھ میں آیا اللہ کے ملک اللہ کے حوالے کیسا کرنا، انفس میں بھی ہے نا۔ آنکھ اللہ کی ہے، اللہ کو کیسا دینا واپس؟ ہاتھ اللہ کے ہے، ہاتھ اللہ کو واپس کیسا دینا؟ پیر اللہ کے ہے، پیر اللہ کو واپس کیسا دینا؟ انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے، تو پھر آنے والے پروگرام میں ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ہم اللہ مانی کیسا، انفس میں کیسا ہو۔
الحمدللہ پھر یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو گیا. ربیع الاول کے مہینے میں ہم درود کی کثرت کرنا خاص طور پہ، اور سرکار دو عالم کی میلاد ہے، آپ کی سیرت پڑھنا اور عمل کرنا، جلوس جھنڈے لے کے نہیں جانا. کل میں ہمارے دوست امت صاحب واپس آ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے، میرے خیال سے 5th کے 6th کے 7th کلاس کے ہوتے بچے جھنڈے لے کے سامنے آگے، گاڑی نہیں چل سکتی، جھنڈے ہلا رہے ہیں، راستہ بلاک کر دے رہے ہیں. بہترین حدیث آج پڑھنے میں آئی، دیکھیے الحمدللہ بہترین حدیث، بہت زبردست. مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ سرکار اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے، تو ایک عورت مسجد نبوی کے باہر آ کے آپ کو آواز دی. وہ عورت دیوانی تھی، سرکار آواز دی، سرکار گئے اس کے پاس، بولے بات کریں، بات سن. پورے صحابہ کو غصہ آ گیا، دیوانی عورت جو سرکار کا ٹائم خراب کری. سرکار اس کے بعد پوری سنے، جب تک انہیں بولتی رہی، اس کے بعد چلے گئی. تمہارے بارے میں غصہ آ کے بولے سرکار وہ عورت آپ کا ٹائم خراب کر دی، اس کی کوئی بات سنتا ہی نہیں یہاں پہ مدینے میں، اس کی بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. تو سرکار کیا ارشاد فرمائے، اے عمر سارا مدینہ اس کی بات نہیں سنتا تو میں بھی نہیں سنوں اس کی بات. اگر میں بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا اس کی بات. آپ ایسے رحمت اللہ علیہ تھے، آپ اسی لیے دل جوئی فرماتے تھے. ایسے ایک مرتبہ آپ صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرماتے، ایک صحابی رسول، خدری صحابی رسول گاؤں کے انگور کا خوشہ لا کے سرکار کو پیش کر دیے. انگور کا خوشہ لا کے سرکار کو پیش کر دیے. سرکار کیا کرے، انگور کھا لیے، مسکرائے، اور ایک انگور کھائے، مسکرائے، پورے انگور ختم کر دیے. جتنا انگور کا خوشہ تھا پورے انگور ختم کر دیے. وہ صحابی بہت خوش ہو گئے، جو گاؤں سے آئے تھے خوش ہو کے چلے گئے. تو جو بیٹھے ہوئے صحابہ تھے پوچھے کہ یا رسول اللہ آپ آج سنت کے خلاف کام کریں، کہ آپ جب بھی کوئی تحفہ آتا آپ بھی کھاتے، سب کو دیتے تھے، آپ اکیلے کھا لیے. تو آپ بولے کہ انگور کھٹے تھے، انگور کھٹے تھے، اگر تم لوگ بھی کھاتے تمہارے چہرے کا رنگ بدل جاتا. وہ صحابی کی جو خوشی تھی میرے کو دینے کی، وہ خوشی ختم ہو جاتی. ان کی دلجوئی کرنا مقصود تھا سرکار کا، ان کی دلجوئی کرنا مقصود تھا، یعنی ان کو ناراض نہیں کرنا. سرکار دلوں کی اتنی فکر کرتے تھے. ہمارے پاس نہیں ہے یہ. میلاد آیا بولے تو ہم جھنڈے لے کے لوگوں کو تکلیف پہنچانے میں لگے رہے، 1 بجے رات تک بڑے بڑے نعت شریف لگا رہے ہیں. آپ سنیے، عمل کریے برابر. نعت شریف تو آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے، نعت شریف آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ جو لکھنے والا نعت شریف ہے، پڑھنے والا بھی اگر وہ کیفیت سے پڑھ رہا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نعت شریف کے بخش دے گا. لیکن وہ نعت شریف کے ذریعے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا. سرکار کتنی دلجوئی فرماتے تھے صحابہ کی، لوگوں کی، دنیا داروں کی. اور صرف مسلمان بول کے نہیں، صحابہ سرکار غیر مسلموں کی بھی فکر کرتے تھے، دلجوئی کرتے تھے. تو ہم سرکار کی سیرت کے یہ پہلوؤں پہ نظر رکھنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا جو ہم سے کر سکتے ہیں. سرکار کی جو سنت ہم کو معلوم ہے وہ سنت پہ عمل کرو، اور میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ. گرچہ کی ایک ہی بات ہو، بچپن میں یاد کریں حدیث، کیا ہے حدیث، بلغوا عنی ولو آیۃ. چلیے پہلے حدیث میں بچپن میں یاد کر لیے، یاد کر کے چھوڑ دیے، مذہب تو سنا دیے. احادیث کیوں ہے بھائی؟ احادیث کس لیے رہتے ہیں؟ احادیث اس لیے ہے کہ سننا، سمجھنا، عمل کرنا. احادیث سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کے بعد عمل کرنے کے لیے رہتے ہیں. ہم کوئی بات پہنچائے سرکار کی کسی اور کو جس کو نہیں معلوم، ایک بات بھی ہے تو پہنچا دے بولے سرکار کو. سرکار کے اخلاقی پہلو آج کی ضرورت ہے. آج خاص طور پہ ہمارے ہندوستان کے معاشرے میں، آج ہندوستان میں جو کیفیت ہے خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف، اگر سچا دین ہم پیش کر دیے،
سرکار کی سنتوں والا، ہم کو پھر اسلام قبول کرو بولنے کی ضرورت نہیں کسی اور کو. ہمیشہ ہم مسلمان کم تعداد میں رہے لیکن اللہ تعالیٰ کو غالب رکھا، غلبہ عطا فرمایا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا فرمایا اصل حکومت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا قرآن میں؟ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے چن لیا تم لوگوں کو، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ہم نے چن لیا ہے تمام انسانوں میں سے تم لوگوں کو، تمام انسانوں. کیا بولے آیت کیا پڑھے ہم؟ کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. کنتم خیر امۃ، تم بہترین امت ہو. کون ہے بھی تم کو چن لیا گیا تمام لوگوں سے. اخرجت للناس، تمام لوگوں سے، مسلمانوں میں سے نہیں بولے اللہ تعالیٰ، ناس کا لفظ استعمال ہو رہا، انسانوں میں سے، تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ چن لیا ہم کو. کیوں چنا بھائی؟ کیا کام ہے ہمارا؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ہمارا کام نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ کی ذات میں ایمان لاتے ہیں. ہم نیکی کی دعوت دے رہے کسی کو، برائی سے روک رہے کسی کو. ہم خود برائی میں ملوث ہیں اور بولیں گے نیک کام کرے تو ارے ایسے بنے تو دنیا نہیں چلتی، اتنے شریف ہو گئے تو دنیا نہیں چلتی، نیک ہو گئے تو دنیا میں جینے نہیں دیتے، ایسا نہیں چلتا، بدماش بننا پڑتا، بدماشی کرنا پڑتا. یہ ہمارا گمان ہے، یہ ہمارا گمان ہے. جو اللہ کی راہ پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایسے جگہ سے مدد فرماتے ہیں جہاں سے انہیں تصور نہیں کر سکتا. اللہ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائے؟ آیتیں یاد کرنا چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور ٹک جاتے ہیں، کیا ہے آیت مولا؟ جو لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اس پہ قائم ٹک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد نازل فرماتا ہے فرشتوں کے ذریعے. فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی مدد نازل فرماتا ہے. کیا ہے آیت؟ خیر میں آیت بول رہا ہوں لیکن وہ آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور اس پہ ٹک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشرهم فی الجنہ. نہ خوف ہوگا نہ ملال ہوگا، ان کے لیے ہم فرشتوں کو نازل کر دیتے ہیں مدد کرنے کے لیے اور ان کے لیے بشارت ہے جنت کی. تو کوشش کرنا ایمان لائیں اور سرکار کی سنت پہ عمل کریں. میلاد کے مہینے میں ہم سرکار کی سنتوں پہ عمل بھی کریں اور اس کی تبلیغ بھی کریں. عمل بھی کریں اور اس کی تبلیغ بھی کریں. انشاءاللہ اللہ زندہ رکھے، توفیق دے، حیات دے. اپنی بات کو ہم جاری رکھیں گے. اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو قبول عطا فرما. ہر دور کے عمل میں اخلاص عطا فرما. تیرے محبوب کا صدقہ عنایت فرما. تیرے اولیاء کے علم امتداد سے مالا مال فرما. ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عنایت فرما. واسطے کریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعلى معلوماتك وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.